کھولی تو نواز ماتھے پر تیوری چڑھائے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا نواز مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں، میری کمر میں شدید درد ہے۔ میری بات سن کر نواز کہنے لگا یہ بہانے تم میرے سامنے مت لگاؤ، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں مجھے ہر قیمت پر اولاد چاہیے، چلو اٹھو میڈیسن کھاؤ۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا آخر آپ نے میڈیسن اپنی الماری میں چھپا کے کیوں رکھی ہے؟ میری باقی میڈیسنز کے ساتھ رکھ دیں، میں خود کھا لیا کروں گی۔ میری بات سن کر اس نے بڑے تعجب سے مجھے دیکھا، کہنے لگا تم یہ کیسے جانتی ہو کہ میں نے تمہاری میڈیسن کو الماری کے لاکر میں رکھا ہے؟ میں اس کی بات سن کر گھبرا گئی، جلد بازی میں شاید میں نے کچھ غلط کہہ دیا تھا۔ میں نے کہا کہ ایسے ہی میں نے سوچا کہ آج میں خود میڈیسن کھا لوں، میں نے آپ کی الماری دیکھی تو کہیں پہ بھی وہ دوائی موجود نہیں تھی، مجھے لگا شاید آپ نے خود لا کر لاکر میں رکھی ہے۔ میں نے ایک بہانہ تراشا تھا۔ وہ کہنے لگا تمہیں اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ دوائی روزانہ تمہیں کھلاتا ہوں اور جب تک بچہ نہیں ہو جاتا میں وہ تمہیں کھلاؤں گا۔ میں نے کہا نواز مجھے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، آپ کیوں مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جا رہے؟ اور بچہ پیدا کرنے کے لیے ایک مکمل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور وہ کوئی ڈاکٹر ہی مجھے بتا سکتی ہے، یوں خود ہی سے میڈیسن کھانا ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں نے سوچا کہ شاید میری اس بات پر نواز مجھے وہ دوائی نہ دے، لیکن وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں وہ دوائی ہر عورت کو حاملہ کرتی ہے، تمہیں کسی بھی ڈاکٹر سے کوئی علاج کروانے کی ضرورت نہیں، تم بس میری بات مانو، تمہارے لیے وہی کافی ہے۔ میں نے کہا میں آج کوئی بھی دوائی نہیں کھاؤں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ نواز کا پارا ہائی ہو گیا، اس نے مجھے زبردستی دوائی کھلائی اور دوائی کھانے کے بعد میری پھر سے وہی کیفیت ہونے لگی۔ صبح میں اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ اگر یہی حال رہا تو بہت جلد میں مر جاؤں گی۔ اس لیے میں نے ایک ترکیب لڑائی۔ رات کے وقت میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر دیا اور ایسی جگہ پر رکھا جہاں سے میرا بیڈ آسانی سے نظر آ سکے۔ رات کو نواز نے پھر مجھے دوائی کھلائی اور میری وہی کیفیت ہونے لگی۔ صبح جب میں اٹھی تو نواز کے آفس جانے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلا میں نے جلدی سے وہ کیمرہ اٹھایا، اس پر لگی ویڈیو دیکھنے لگی، جسے دیکھ